شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور تمام دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلائیں، لیکن جو دائی بھی آتی آپ اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن حالات معلوم کرنے بار بار فرعون کے دربار میں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اسی لیے آپ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے راضی نہ تھے۔ الغرض جب آپ کی بہن کو یہ معلوم ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک دائی بتاتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ کی بہن اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ والدہ نے جب گود میں حضرت موسیٰ کو لیا تو حضرت موسیٰ ان کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے ایک اشرفی روزانہ کی بنیاد پر مقرر کر دی اور کہا کہ اس لڑکے کو یہی دائی دودھ پلاتی رہے۔ جب حضرت موسیٰ 3 برس کے ہوئے تو ایک دن بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس قدر زور سے کھینچی کہ داڑھی کے چند بال بھی ہاتھوں میں آ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ دوسرے ہاتھ سے منہ پر تھپڑ لگا دیا تھا، جس سے فرعون غصے سے لال پیلا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ بچوں میں عقل کہاں ہوتی ہے، آپ اس کا امتحان لے سکتے ہیں۔ ایک تشت میں یاقوت رکھ لیں اور دوسرے میں انگارے، اور ان کے قریب اس بچے کو بٹھا دیں اور دیکھیں یہ کس طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اگر یہ دانا ہوا تو یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اور اگر نادان ہوا تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ فرعون نے اسی طرح آپ کا امتحان لیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھانا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ نے ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان میں گرا پڑ گئی۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو قتل کا ارادہ بدل دیا اور حضرت موسیٰ کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ 8 برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھے تھے کہ فرعون نے مرغبان سے کہا کہ جنگلی مرغے لے آ۔ مرغا آیا، اس نے دونوں پر پھیلا کر آواز دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی۔ فرعون نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کی تسبیح بیان کی ہے، لیکن دائرۃ المعارف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ مرغ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے چرواہے کے لڑکے کو دراز مدت تک دولت اور حشمت سے سرفراز اور طرح طرح کی نعمتوں سے ممتاز کیا، حالانکہ وہ ہر نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ تو نے اپنے پاس سے بات بنائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس مرغے کو بلایا اور وہ فوراً آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مرغے سے کہا کہ یہی بات فصیح زبان سے دہراؤ تاکہ سب لوگ سن لیں۔ چنانچہ مرغے نے فصیح زبان میں یہی بات دہرائی۔ فرعون ڈر گیا۔ اس کے بعد اس نے اس مرغے کو ذبح کر دیا۔ وہ مرغا پھر زندہ ہو گیا، جس سے فرعون کے دل میں زیادہ ڈر پیدا ہو گیا، اور جس کے بعد وہ مرغا اڑ گیا۔ ایک دن دسترخوان لگایا گیا۔ اتفاقاً اس دن فرعون کے لیے بھنا ہوا بکرا پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکرے کو فرمایا قم باذن اللہ، تو وہ بکرا اٹھ کر دوڑنے لگا۔ فرعون بہت حیران ہوا اور گھر آ کر اس نے یہ بات اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو غنیمت جان، یہ باتیں تیرے ملک کی بقا کے لیے ہیں۔ دوسری مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو کب قتل کرنا چاہا۔ جب آپ 9 برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون نے آپ علیہ السلام کو اپنے شاہی تخت پر بٹھایا۔ ارد گرد امراء وزراء بھی سب جمع تھے۔ فرعون نے اپنی عادت کے مطابق تکبر اور نخوت میں کفر بکنا شروع کر دیا تو آپ علیہ السلام غصے میں تخت سے نیچے اتر آئے۔ فرعون نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخت پر ایک ایسی لات ماری جس سے اس تخت کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے
اور تخت الٹا ہو گیا، جس کی وجہ سے فرعون تخت سے نیچے گر پڑا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ حضرت موسیٰ جلدی سے بھاگ کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے پاس آئے اور اس واقعے کی ساری اطلاع دی۔ فرعون بھی پیچھے بھاگا بھاگا آیا اور اس نے اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تو نے اسے قتل کرنے سے منع کیا تھا، اب اس کا یہ عالم ہے۔ تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی طرح فرعون کو سمجھا بجھا کر روانہ کر دیا، جس کے بعد فرعون خاموش ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعارض نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔